ہیں، اس ایسا دور ہے کہ اگر آپ جس جگہ جائیں تو دین سے دور لے جانے والی چیزیں موجود ہیں۔ آپ اپنا موبائل کھولتا ہے بچہ، اگر کوئی دینی تقریر بھی سننا چاہتا ہے تو تھوڑی دیر میں کوئی ایسا گندا ویڈیو آتا ہے جو اس کے دماغ کو بانٹنا چاہتا ہے۔ دنیا میں مختلف تحریکیں ہیں جو بندے کو خدا اور رسول سے دور لے جانا چاہتی ہیں۔ کہیں پہ کچھ لوگ ہیں جو کوئی شرارت کر رہے ہیں، دنیا میں ممالک ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، شیطانی قوتیں ہیں جو مضبوط ہوتی جا رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے ساتھ دنیا کے بڑے بڑے شیاطین کو لے لیا ہے، اور اس طریقے کے پروگرام، اس طریقے کے گیم، اس طریقے کی فکریں، اس طریقے کی آزادیاں اور اس طریقے کے قانون بنائے جا رہے ہیں کہ لوگ اپنے دین اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ ایسے میں اگر ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے ایمان کو جو ہماری سب سے بڑی دولت ہے، یاد رکھیے کہ جان سے بڑی دولت ایمان ہے، جس کا ثبوت، جس کی یاد بنانے کے لیے ہم اکٹھا ہوئے ہیں۔ کربلا کے میدان میں ہمارے امام نے جان کو اہمیت نہ دی بلکہ ایمان کی اور اسلام کی حفاظت کو اہمیت دی۔ تو آج بھی ہمارے سامنے وہی چیلنجز ہیں کہ اپنے امام کی تعلیمات کے دامن کو مضبوطی سے پکڑیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ جہاں پر دنیاوی طاقتیں ہر طرف ہمارے ایمان چھیننے کی کوشش کر رہی ہیں، ہمارے اسلام کو، ہمارے اعمال کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اگر ہمیں اپنے نسل کو بچانا ہے، اگر ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانا ہے، اگر ہمیں اپنی آخرت کو کامیاب بنانا ہے، تو حضرات گرامی ہمیں دین کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہنا ہوگا، تعلیمات اسلام کو مضبوطی سے اپنے پکڑ کے رکھنا ہوگا۔ اپنے گھر کے ہر بچے کو ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم اسے ضروری علم دین سکھائیں اور کوشش کریں کہ ہر خاندان میں ایک بہترین عالم دین اور عالمہ ہو۔ جب ہمارے خاندان میں علماء اکرام ہوں گے تو انشاءاللہ وہ ہمیں بہکنے نہیں دیں گے۔ اپنا علماء اکرام سے، اور یہ اس بات کی آپ گواہی دے رہے ہیں کہ کلومیٹروں سے آپ آئے ہیں، علماء اکرام کی خدمت میں آئے ہیں، علماء اکرام کو سننے کے لیے آئے ہیں، یہ آپ کا دینی جذبہ ہے، میں اسے سلام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین صلہ عطا فرمائے، اور جب آپ علماء اکرام سے اپنے آپ کو مضبوطی سے علماء اکرام کے دامن سے اپنے بچوں کو وابستہ کریے، اپنے گھروں میں دینی ماحول بنائیے۔ اور میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے بھائیوں کو تو جمعے کی نماز میں اکثر دین کے بارے میں کچھ سننے کو، علماء سے ملنے کا موقع مل جاتا ہے، لیکن ہماری بہنوں کے لیے ایسے انتظامات نہیں ہو پاتے ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ہر محلے میں، ہر شہر میں، ہر قصبے میں، ہر گاؤں میں کوشش کیجیے کہ ہم لیڈیز کے لیے دینی اجتماع کا انعقاد کریں۔ ہم کوئی گھر لے سکتے ہیں، کوئی جو ہے شادی گھر کا، کسی بھائی کے پاس میرج ہال ہے وہ اس کا روم لے سکتا ہے، کسی کے پاس اسکول ہے وہ اس کا روم لے سکتا ہے، اور وہاں پر 15 دن میں بہنوں کے لیے کچھ دینی اجتماع منعقد کرا سکتا ہے۔ جب گھر میں دین آئے گا تو انشاءاللہ ہماری نسلوں میں دین آئے گا۔ میں آپ سے اب زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہوں گا، بس یہی بات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ علماء اکرام کے دامن سے مضبوطی سے تھامے رہیں، اور ایک پیغام ایک سید ہونے کے ناطے، ایک آل رسول ہونے کے ناطے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ کبھی اگر کوئی سوچے کہ صرف ہم اہل بیت کا دامن تھام لیں اور صحابہ کا دامن نہیں تھامیں تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی آدمی کامیاب ہوگا جس کے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہوگا، جس کے ہاتھ میں دونوں کی محبت ہوگی۔ آج کل کچھ لوگ اپنی تقریروں کو چمکانے کے لیے اور کچھ شیعت کے فتنے کے اثر انگیز ہونے کے، صحابہ کی گستاخی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ یہ لوگ جان لیں کہ جو صحابہ کی گستاخی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق کے مقام کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ وہ کبھی حق سے جیت نہیں پائیں گے۔ علماء حق ہمیشہ موجود رہیں گے اور موجود رہیں گے، اور ہمیشہ آپ کو بتاتے رہیں گے کہ ہمیں اپنے ایک ہاتھ میں صحابہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور ایک ہاتھ میں اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اگر جنت بھی کمزوری ہوئی تو ہمارا نقصان ہے۔ میں ایک بار پھر آپ سب کو اس کامیاب جلسے کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، آپ 2 منٹ تشریف رکھیں انجمن خدمت ملت کی طرف سے۔